السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حکیم زیاد شاہد۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں تخم مولی کے بارے میں، مولی کے بیج کے بارے میں، کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے نام کی تو عربی میں اس کو بذر الفجل کہتے ہیں، فارسی میں بات کر لیں تو تخم ترب کہتے ہیں۔ ترب کہتے ہیں مولی کو، تو یہ اس کے بیج ہیں تو اس لیے تخم ترب کہا جائے گا، اور ویسے ہمارے یہاں اس کو تخم مولی بھی کہہ لیتے ہیں یا مولی کے بیج۔ اب اگر بات کریں یہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کی مشابت جو ہے وہ پائی جاتی ہے رائی کے بیج کے ساتھ۔ اگر آپ نے رائی کے بیج دیکھے ہوں تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب بھی آپ لوگ بازار سے پنساری کی دکان سے کچھ بھی خریدتے ہیں، ہمیشہ اس چیز کی صفائی لازمی۔ یہ دیکھیے اس میں یہ مٹی کا جو ہے یہ روڑ ہے اس کے اندر، تو جب بھی کسی نسخہ میں کوئی بھی جڑی بوٹی استعمال کریں تو پہلے اس کو گھر لائیں، اچھے سے اس کی صفائی کریں، اس کے بعد اسے پیسنے کا عمل کریں۔ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پنساری سے سامان لیا، وہ پیسنے والے کے پاس یا چکی والے کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان دوائیوں کو پیس دیتا ہے۔ اس میں مٹی وغیرہ جو یہ گند وغیرہ سا ہوتا ہے یہ دوائی میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی جو آپ نے تیار کی ہے اس کے رزلٹ میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ لازمی احتیاط کیا کریں۔ اب بات کریں اگر اس کے مزاج کی تو گرم خشک ہوتا ہے، یہ گرم تیسرے درجہ میں ہوتا ہے، خشک جو ہے یہ دوسرے درجہ میں ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی کہ کہاں کہاں اس کو مطلب استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر بات کریں تو بلغمی امراض میں جوش دے کر اس کا قہوہ پلایا جاتا ہے، جس سے قے آ جاتی ہے اور بلغم کا جو ہے اخراج ہو جاتا ہے، مطلب سینے وغیرہ پہ جو بلغم وغیرہ جم جاتی ہے اس کو یہ نکال کے مطلب باہر نکال دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا قہوہ مطلب ری کو خارج کرنے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے، قاصر ریاء ہوا خارج کرنے کے لیے، اور پیشاب آور بھی ہے، اگر پیشاب رک جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی امراض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پہلے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں باپچی کے بارے میں، تو جیسا اس کو پیس کر مطلب برس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے پھل بیری کے اوپر، ویسے ہی اس کو بھی پھل بیری کے اندر اور مختلف جلدی امراض کے اندر اکیلا یا مختلف ادویات کے ہمراہ پیس کر اس کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتوں میں مینسز وغیرہ رک جاتے ہیں وہاں بھی اس کو مطلب استعمال کیا جاتا ہے، مدر حیض ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اس کو قوت با کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، صرف وقتی طور پر تحریک دینے کے لیے، کیونکہ یہ گرم ہے، لیکن گرم مزاج والے اس کو کبھی استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ سرد مزاج والے جو لوگ ہیں، ٹھنڈے مزاج والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اب ہم نے اس سے جو فائدہ حاصل کیا، سب سے زیادہ اہم جو اس سے ہے، ایک تو محلل ریاء ہے، ری کو خارج کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب آور ہے، حیض کو لے کے آتی ہے، تو اگر حیض بند ہو تو اس کو کھولنے کا بھی کام کرتی ہے۔ اب اس کا ایک اور مضر اثرات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیٹ میں کرپ پیدا کرتی ہے، تو درد پیدا کرتی ہے، یا ہلکا سا آپ کہہ لیں جیسے مروڑ پیدا کر لیتی ہے، تو اس کے لیے جو اس کا مسئلہ ہوگا نمک، زیرہ یا شہد، ان تین چیزوں کو مطلب ان تین چیزوں میں سے کچھ بھی آپ استعمال کر لیں گے۔ مطلب اگر اس کا قہوہ آپ بنا کے پی رہے ہیں اس میں نمک ڈال لیجئے گا یا اس میں شہد ڈال لیجئے گا، اگر اس کا سفوف استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ زیرہ کا استعمال کریں گے تو یہ اس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب اگر بدل کی بات کر لیں تو سرسوں کے جو بیج ہیں وہ اس کا بہترین بدل ہے۔ اب بات کرتے ہیں مقدار خوراک کی، تو 1 گرام سے 3 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کو قے لانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلغم کو نکالنے کے لیے، تو 6 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ حکیم زیاد شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔